آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں الحج پر۔ یہ جو الکتاب ہے اسے ڈاؤن لوڈ کریں، ترتیب کے ساتھ پڑھیں، کوئی ایک بھی سوال ایسا نہیں رہے گا جس کا جواب آپ کو نہ ملے۔ یہ جسے آج آپ حج کہتے ہیں، اگر یہ وہی الحج ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے تو پھر کیا یہ موسیٰ نے کیا تھا؟ دنیا کی کوئی طاقت ثابت نہیں کر سکتی کہ موسیٰ نے کیا تھا، یہاں تک کہ موسیٰ یہاں آیا ہی نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم بھی اپنی پوری زندگی یہاں نہیں آیا جہاں آپ حج کے نام پر جو کچھ کرنے جاتے ہیں۔ محمد نے 40 سال کی زندگی میں کوئی ایک بھی حج نہیں کیا۔ محمد کے خاندان میں ہر کوئی حاجی تھا، محمد نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ حق ہوتا، یہ حج ہی الحج ہوتا تو محمد کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے تھا۔ مکہ فتح ہو گیا، اس کے باوجود بھی محمد نے حج نہیں کیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ کہاں سے گڑا گیا؟ جنہیں آپ آج ہندو کہتے ہیں اور یہ جسے آپ اپنا مکہ کہتے ہیں، حج کہتے ہیں، یہ حج کون کرتا تھا؟ یہ جو انڈیا اور جنہیں آپ ہندو کہتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ محمد نے کہا تھا کہ یہ جو تم اپنے ہمسائے کے ساتھ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، آپس میں کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی اتحاد نہیں ہے، جانوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، چوریاں کرتے ہو، ڈاکے کرتے ہو، حق مارتے ہو، لوٹتے ہو، فساد مچاتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اور پھر سال کے بعد تمام جرائم کرنے کے بعد سال بعد تم خرچہ کر کے اپنی ٹانگیں گھسا کر یہاں آ جاتے ہو معافیاں مانگنے؟ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایشور جو ہے، جو گاڈ ہے، جو اللہ ہے، جو رب ہے، وہ بے وقوف ہے جو تمہیں معاف کر دے گا؟ بالکل ایسے ہی اس وقت کے جو مشرکین تھے، جو ابو جہل تھا، تو کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا مشرکین نے کہا؟ ان جاہلوں نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد جو ہے، اس نے پہلے تو چلو سمجھ آتا ہے یہ جو انسانوں میں سے ہم نے غلام نے، یہ بھی ہمارے طرح انسان ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے بھائی، ان کو ہمارے برابر کھڑا کیا، ہمیں ماننا پڑا، لیکن اب تو یہ کہتا ہے کہ یہ گدھے، یہ گھوڑے، یہ کتے، یہ اونٹ، یہ خچر، یہ بھی تمہارے برابر، ان کی بھی دھوپ اور چھاؤں کا خیال رکھو، ان کے کھانے کا خیال رکھو، ان کے اوپر ان کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہ لا دو، ان کو کاٹنا نہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ، جو جانوروں کے حقوق کی بات کرے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جانوروں کو قتل کرو، ان کو کاٹو، ان کے گلے کاٹو؟ کہہ سکتا ہے؟ آخر وہ کیا وجہ ہے؟ آیا وہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے یہ بنیادی انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے اور جانور جو ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ان کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی، ان کو مارو، کاٹو، جو چاہے کرو؟ جب غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جناب فیلنگز، احساسات، جذبات، اگر کسی کو مارا جائے گا اسے تکلیف ہوگی۔ پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی جاندار ہیں، کیا ان کے اندر فیلنگز نہیں ہے؟ کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ میں تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو تم آج گلی گلی، محلے محلے قربانی کے نام پر جانوروں کا قتل عام کر رہے ہو، اس کا حکم تمہیں رب نے کب دیا؟ اللہ نے کب دیا؟ کہاں قرآن میں لکھا؟ کہاں محمد نے تمہیں کہا ہے یہ حرکت کرو؟ پہلی بات کہ جسے تم حج کہتے ہو، جسے تم قربانی کہتے ہو، نہ یہ حج ہے نہ یہ قربانی ہے۔ ذرا غور کرو، محمد کے وقت یا محمد سے پہلے مینا کے میدان سے باہر کسی ایک جانور کو بھی نہ کاٹا گیا، نہ کاٹا جاتا تھا قربانی کے نام۔ اور میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم ثابت کر کے دکھا دو، اپنا قرآن اٹھا کر دیکھو، اسی قرآن کے اندر یہ بات بالکل دو ٹوک واضح الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ قربانی کس کے اوپر فرض ہے، کس کے اوپر لازم ہے۔ یہ بات الگ ہے قربانی ہے کیا، قرآن کسے قربانی کہہ رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے اسے قربانی مان لیا جائے جسے تم کہتے ہو، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے قربانی صرف اور صرف اسی کے اوپر ہے جو حج کی استطاعت رکھتا ہے۔ قربانی تو دینی ہے حاجی نے، حج کرنے والے نے، اور حج کرنے والا کون ہے؟ جس میں استطاعت ہے حج کی، اور حج کی استطاعت رکھنے والا کون ہے؟ وہ بھی بات کی بات ہے کہ قرآن کسے کہہ رہا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہی حج ہے اور حج کی استطاعت رکھنے والے وہ ہیں جو وہاں جاتے ہیں، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اپنی روایات کو اٹھا کے دیکھ لو، تم یہ بات ثابت نہیں کر پاؤ گے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قربانی صرف اور صرف جو حج کرنے والا ہے اس نے دینی ہے، نہ کہ اس نے جو حج نہیں کر رہا۔ تو یہ جو تم قربانی کے نام پر گلی گلی، محلے محلے جانوروں کا قتل عام کر رہے ہو، ظلم عظیم کر رہے ہو، بتاؤ ذرا یہ کس قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آؤ ذرا میدان میں ثابت کرو کہ الحج کا مقصد کیا ہے۔ مقصد ہے، منزل ہے عید الاضحیٰ۔ جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو مکہ میں جا کے کیا جا رہا ہے یہ حج ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اسے وہ حج ثابت کر کے دکھائے۔ کیوں؟ کیونکہ حج کی منزل کیا ہے؟ عید الاضحیٰ۔
عید الاضحیٰ کیا ہے کہ دنیا کا دوبارہ ہر لحاظ سے منور ہو جانا، اللہ کے نور سے روشن ہو جانا، حق ہر طرف غالب آ جانا۔ تو کیا یہ حج کرنے سے عید الاضحیٰ آ رہی ہے؟ بتائیں ذرا۔ اگر تو آ رہی ہے، دنیا منور ہو رہی ہے، تو پھر تو یہی حج ہے۔ اگر نہیں آ رہی تو پھر عقل کے اندر یہ حج کیسے بن گیا؟ یہ تو تم حج کے نام پر ہی حج سے غافل ہو۔ یہ جو کیا جا رہا ہے عربوں کے اندر، یہ الحج نہیں ہے، یہ حج کے نام پر ہی حج سے غفلت ہے، یہ تو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے۔